آپ کے نانا تھے جنہوں نے شملہ معاہدے کی ایک بنیاد رکھی، وہ آرکیٹیکٹ تھے شملہ معاہدے کی. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شملہ معاہدے کو بھی معطل کر دیں گے. شملہ معاہدہ جو ہے وہ کانفلکٹ کے بعد ایک راہ ہموار کرتا ہے کہ اپنے معاملات کو آپ ڈفرینسز کو آپ ریکنسائل کر لیں. آپ کیا اس کی حمایت کریں گے کہ شملہ معاہدے کو معطل کر دیا جائے؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے کہ اگر یہ اعلانات پہ کوئی عمل درآمد ہوتا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے تو دس وڈ بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وہ بھی ہمیں بریف کیا گیا. اور ساتھ ساتھ اوبیسلی اگر یونیلیٹرلی بھارت اس قسم کا انٹرنیشنل اگریمنٹ سے ودرا کر سکتے ہیں تو پاکستان کا ٹٹ کو ٹیٹ رسپانس میں نہ صرف انٹرنیشنل اگریمنٹ سے مگر بائی لیٹرل اگریمنٹ سے یہ پوزیشننگ رکھنا حکومت کا حق ہے. ویسے اوور آل تو بھارت اس لیے کہ کمزور پوزیشن پہ ہیں، چاہے وہ کشمیر کا کانٹیکس میں ہو اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے کانٹیکس میں ہو، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ کمزور کرنے کے کانٹیکس میں ہو، بھارت کا جو قانونی کیس ہے وہ کمزور ہے. تو جو انٹرنیشنل ڈومین ہے یا انٹرنیشنل لا کے جو ڈومین ہے یا ٹریٹیز کے مطابق جو آپ کے کمپلشنز ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کے اور ویسے پوری دنیا میں پیس اور اسٹیبلٹی لے کر آنے کے لیے ڈپلومیسی ہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور اس ڈپلومیسی کا جو فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہوتے ہیں، وہ یا ہمارا انٹرنیشنل یا بائی لیٹرل کمٹمنٹس ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلس کے ریزولوشنز ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم بھی انڈیا کی طرح بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں ان کو کمزور کرے یا ان سے پیچھے ہٹے. اگر بھارت اس طرف بڑھتا رہتا ہے تو پھر شاید پاکستان کے لیے بھی ان آپشنز پہ غور کرنا ضروری ہوگا کہ جو ہمارے بائی لیٹرل اگریمنٹس ہے بھارت کے ساتھ کیا ہم وہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں.